جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں، ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. ایک بچہ اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی، یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے یا پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں. ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں آ کے کہتے پولیس والے اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں. جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں پاکستان کے، لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں. ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت اوان یہاں کے ایم این اے ہیں. ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں، اس سے کیونکہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں. شاہد بھٹی کے سوال کے اوپر، شاہ زیب خانزادہ سے سوال کرنے کے اوپر ایک ٹورانٹو کے سٹور پہ طوفان برپا، اور عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے باہر گھسیٹنے پہ خاموشی. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہم نے مناظر دیکھے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، جہاں پہ سسکتی روتی ہوئی بزرگ بہنیں عمران خان کی اڈیالہ جیل کے باہر، ان کے ساتھ جو رویہ کیا گیا، جو بدتمیزی کی گئی، جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا. یہ پنجاب پولیس تو ہے ہی، مگر اب پنجاب پولیس صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے اور اس وردی تک محدود نہیں ہے. یہ سب کاروائیاں ہیں ایک اس نظام کی، اس پاگل پن کی، جس کا ہم نے اپنی زندگیوں میں تو کم سے کم پاکستان میں کوئی مقابل نہیں دیکھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک بندہ جو ٹورانٹو میں کسی سٹور کے اندر پاکستانی صحافی، کوٹ ان کوٹ، شاہ زیب خان زادہ، پتہ ہے وہ صحافی تو ہے نہیں، وہ ایک اہلکار ہے. جو کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پہ صحافی کے لبیدوں میں اپنے اوپر ایک صحافت کا کفن چڑھا کے، یہ ایکچولی صحافی نہیں ہے، یہ ہیں ایکٹرز اینڈ ایجنٹس آف دا اسٹیٹ. اور انہوں نے جو کام کر دیا ہے اسٹیٹ کے لیے، اب وہ داغ ان کے کپڑوں سے، ان کے چہروں سے، ان کے ضمیر سے کبھی نہیں ہٹ سکتا. اسی لیے ایک پوری کاروائی کی گئی پاکستان بھر کے اندر کہ شاہد بھٹی، وہ ریئلٹر ٹورانٹو میں جس کا ضمیر پاکستانیوں کی طرح نہیں مرا ہے، شاہ زیب خانزادہ کی طرح نہیں مرا ہے، اس نے صرف اتنا سوال پوچھا کہ مینسٹرل سائیکلز کے اوپر ایک خاتون کے شو کرنے کا کیا جواز تھا؟ کیا شرم آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے اوپر جو طوفان کھڑا ہو گیا، ہراسمنٹ، ہراساں، اور وقت تبدیل ہونے میں واقعی میں ٹائم نہیں لگتا. آج ہم اوپر ہیں، ہم اقتدار کے نشے میں اور ٹھنڈی ہواؤں کے اندر موجیں اٹھا رہے ہیں. کل ہم کہاں ہوں گے ہم وہ بھی جانتے ہیں.
क्योंकि ये तो सवाल था, मगर जो इसके बाद होने वाला है इन लोगों के साथ, उसका अंदाज़ा इन्हें है। क्योंकि वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं, उन बेगुनाहों के साथ, उन लोगों के साथ, उन ख़वातीन के साथ, उन इंसानों के साथ, जिसका ये इल्ज़ाम लगाते हैं औरों के ऊपर। किसी को हरासा करना, चलें मानना कि इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फैमिली के साथ एक बंदा शॉपिंग कर रहा है। हाँ, उस बंदे ने जो गुल खिलाए हैं पाकिस्तान में, टेलीविज़न स्क्रीन यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बैठ के, जो गुल उसने खिलाए, ख़ाबर मनेका के साथ, मैं तनकीद कर रहा था, मैं स्टोरी कवर कर रहा था। ये स्टोरी नहीं है सर, ये तनकीद नहीं है। ये एक घिनौना पहलू था उस लीचड़, उस कमीनगी का, जिसकी जिसका आज तक हम अपने सामने देखते हैं कि किस तरीके से आप एक किसी भी शख्स का, चलिए खातून को आप छोड़ दें, किसी भी शख्स के ऊपर तनकीद, किसी भी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, किसी भी शख्स के ऊपर अगर आप कोई भी ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आपने अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंप्लीट किए बगैर शादी कर ली थी और उस बंदे का मौक़िफ़ आप नहीं लेते, तो आप किसी और अम पहलू पे, किसी और दिशा पे, किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं। वो गंदी कठपुतली हैं, जो अपने ज़मीर से नहीं पूछ रही कि यार ये सही है, ये गलत है। वो बस कर रही है, नहीं ये तो हम खबर थी, मैं तो खबर कवर की है। ये खबर नहीं थी, ये एक इल्ज़ाम था, ये एक कीचड़ थी, ये एक थप्पड़ था, ये एक ऐसा नीचपन था, जिसका जवाज़ हमने अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखा। स्क्रीन्स पे तो बहुत दूर की बात है और हाँ, सही अब हमारी ऐज भी हो गई है। 40 45 साल उम्र हो गई है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी स्मार्टफ़ोन्स के साथ हमने नहीं गुज़ारी, बड़े नहीं हुए। लेकिन अभी भी हमें सही और गलत का एहसास और अंदाज़ा है। अब ऐसी चीज़ आप हरासमेंट, किसी के सवाल पूछने के ऊपर आप किसी को आप उसके ऊपर चढ़ जाएँ और अब तो आके ये भी रेवलेशंस आ गई हैं, ज़ाहिद किशकोरी एक अच्छा जर्नलिस्ट है। ऐसा नहीं कि वो बुरा जर्नलिस्ट है, मगर जिस तरीके से ज़ाहिद किशकोरी भी इस्तेमाल हुआ है, एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन सामने पैदा हो गई है इस पूरे निज़ाम के अंदर। और अब शाहिद भट्टी, वो टोरंटो का रियल्टर जिसने ये सवाल पूछा था, उसकी फैमिली को गुजरांवाला के अंदर टारगेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। इसकी भी तस्दीक कर दी ज़ाहिद किशकोरी ने। मगर सवाल उसने ये नहीं किया कि नहीं ये क्यों हो रहा है? सवाल ये किया कि जी अब तो कार्रवाई हमने इस बंदे के खिलाफ करनी है। देखें, अगर आप एक जंगल का निज़ाम और कानून चला रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अभी पूरी दुनिया के अंदर जंगल का निज़ाम और कानून है। कनाडा के अंदर आपके पास सवाल पूछने का हक है, राइट है आपको सवाल पूछने की। वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर हुकूमत उसे प्रोटेक्ट करती है कि क्या आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, स्पेशली एज़ एक पब्लिक फिगर जो वाज़े तौर के ऊपर ये गन फैला रहा है, जो एक वाज़े तौर के ऊपर इस पूरे हथकंडे का एक हिस्सा था और वो ये सब चीज़ें कर रहा है, उससे आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप सवाल पूछते हैं या बाहर बैठ के भी तो आपके ख़ानदान वालों को जाके वो अगर हरास करते हैं या थ्रेटन करते हैं, तो ये कनाडा के अंदर अब इसके खिलाफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के लॉज़ मौजूद हैं और बहुत एक बड़ा डिबेट भी चला हुआ है कनाडा के अंदर कि हम इन चीज़ों को किस तरीके से आगे लेके चलें, क्योंकि कैनेडियंस की फैमिलीज़, उनकी जान, उनका उनका सुकून, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको फ्लिप करें, पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे सवाल पूछा गया कनाडा में और टारगेटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये निज़ाम किधर खड़ा है और ये निज़ाम जो है, ये दहशत का निज़ाम कब तक ऐसे चल सकता है और जो इस दहशत के निज़ाम का हिस्सा है, उसके साथ क्या होगा? पहलू आपका, डायरेक्शन आपका मैं डालता हूँ दूसरी कहानी की तरफ और वो है जो इमरान खान की बहनों को हरासा किया गया अडयाला जेल के बाहर, किस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनके साथ ज़्यादती की गई। वो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, हमारी वालदा हम सबकी वालदाओं के बराबर हैं वो। हम उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मगर क्या हम उनके साथ ये रवैया कर सकते हैं? सुनें क्या बहनें कह रही थीं उनके साथ जो हुआ और उसके बाद
ان کا کیا کہنا تھا۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات تب تک نہیں ہوگی جب تک عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا۔ تو نوٹیفیکیشن کی کیا عمران خان سے ملاقات کا ہماری فیملی کی اس لیے نہیں ملاقات کر سکتی کیونکہ عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو اس کو ملامت نہیں کریں گے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ لہذا یہ جو انہوں نے آج کیا ہے نا، اگر کوئی غیرت مند سر کے مر بھی جائے نا، یقین کریں ملامت نہیں کرنی چاہیے اس کو، یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ اس طرح کے پاکستان کے اندر حرکات ہوں، پاکستان کے اندر، اور ہم چپ رہے ہیں۔ یہاں یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں دور دراز کے علاقوں میں، بلوچستان میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں گے، یہ سندھ کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، دور دراز کے علاقوں میں ہماری پنجاب میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ کے پی کے اندر دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں کو گولوں سے مارتے ہیں، ان سے ڈرون سے مارتے ہیں، ان کو یہ بچے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ قاتلوں کو جتنی فرصت ملے گی اتنی تباہی بچائیں گے۔ لہذا ہم سب کو ان کے مقابلے میں نکلنا ہوگا۔ اگر عوام نکلیں گے، یہ مٹھی بھر ظالم بزدل بھی ہے، یہ خدا گواہ ہے پاکستان کے عوام کے سامنے، یہ ایک گھنٹہ نہیں ٹھہر سکتے۔ 25-26 کروڑ عوام ہے پاکستان کے، یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ بزدل۔ اگر جس کے گھر میں اپنی ماں بہن اور بیٹی ہو نا، وہ دوسروں کی ماں بہن اور بیٹی کی توہین نہیں کرتا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہ دین کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ سنت کو مانتے ہیں، نہ انسانیت کو مانتے ہیں، نہ انسانی اخلاق اور قدروں کو مانتے ہیں، کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، ہر چیز کو گرا رہے ہیں۔ یہ لہذا میں ان کا راستہ روکنا ہوگا، انشاءاللہ ہم روک کے رہیں گے۔ تو علیمہ خان کہہ رہی تھیں کہ جب تک ایکسٹینشن نہیں آتی ہم آپ کی ملاقات نہیں کرنے دیں گے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کو ڈال دیا گیا ہے ٹوٹل آئسولیشن کے اندر۔ اس کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بدتمیزی اس کے خاندان کے اوپر کی جا رہی ہے، علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، یعنی آپ بزرگ عورتوں کے رونے کی آوازیں، ان کے آنسو، ان کا کوئی احساس نہیں ہے۔ شیمفل ایکٹ، یہ شیمفل ایکٹ نہیں ہے، یہ ڈریکونین ایکٹ ہے۔ یہ ایسا ایک پہلو ہے ہماری حقیقت کا اب، جس کا ہمیں اپنی ماضی میں اور انشاءاللہ اپنے مستقبل میں، نہیں مستقبل میں تو ہوگا، کیونکہ یہ سرکاری حاجنے، یہ جتنے ٹرولز، یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے اب، اللہ سے اس دن کا خوف کریں، دعا کریں یا اللہ ہمیں معاف کر دے کہ وہ دن ہمیں نہ دیکھنے کے لیے پڑے کہ جس دن ہم اس طریقے سے گھسیٹے جائیں گے، اور ایسے لوگ گھسیٹے جائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہمارا تو یقین ہے اس کے اندر ایز مسلمز کہ جو کرے گا، جیسا کرے گا، ویسا ہی اسے ملے گا۔ اور نہ صرف یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہماری یہ دنیا کا یہ نظام ہے، یو ریپ، یعنی وہی کاشت ہوگی جو بویا جائے گا، یو ریپ واٹ یو سو، جو آپ نے بویا وہی آپ کو کاشت کرنا پڑے گا۔ اور اب اتنا کچھ بو دیا گیا ہے، اتنی نفرتیں بو دی گئی ہیں لوگوں کے دلوں اور دماغ اور ذہنوں کے اندر، ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا سب کچھ دکھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ کر لو، جتنا زور کرنا ہے کر لو، جتنا ٹرمپ، ایم بی ایس اور ایم بی زی کو اپنا باپ مان لو، آخر میں پتلونیں تو تمہاری پاکستانی ہی اتاریں گے، اور نہ صرف تمہاری پتلونیں اتریں گی پاکستانیوں کے ہاتھوں، اس کے بعد کیا ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔